حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. ایک کیفیت کے ساتھ لبیک پڑھنا چاہیے کہ ہم سرزمین مقدس سرزمین مکہ المکرمہ میں آئے ہیں. بہت سو کا عمرہ باقی بھی ہے، بہت سو کا عمرہ ہو بھی چکا ہے. ایک اللہ کی محبت میں کہ اللہ میں تیری ملاقات میں آ چکا ہوں. تو کہا ہے اللہ میں تیری ملاقات میں. حج اللہ کی ملاقات ہے، حج اللہ کی کیا ہے؟ ملاقات ہے. ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے، بیت رب کا طواف کرتے. اللہ تو کہا ہے میں تجھے تلاش میں آیا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لک والملک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لا شريك لك. دیکھو بات اس بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک تو آپ حضرات 9:30 بجے جمع ہوئے ہیں. اکثر جگہ مجلس مغرب سے عشاء ہوتی ہے. اس میں 350 کا مجمع، 400 کا مجمع، 250 کا مجمع پورا جم کے مردوں کا بیٹھتا ہے. لیکن چونکہ آپ ابھی نئے نئے تازہ ہوئے ہیں اس لیے آپ کو ایسے وقت پہ مجلس رکھیے تاکہ آپ کا عمرہ بھی صحیح ہو جائے اور حج میں تو کل تو نکلنا ہی ہے تو آپ کا حج بھی صحیح ہو جائے. اس لیے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے یکسوئی کے ساتھ بات کو سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سرزمین پر بیٹھے ہیں یہ کوئی سرزمین ڈنڈول کی نہیں ہے. نہ احمد آباد میں بیٹھے ہیں، نہ ڈنڈول میں ہے، نہ بناس کاٹھا میں ہے، نہ داہود گودرا میں بیٹھے ہیں، بلکہ مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال میرے نبی کے یہاں گزرے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کسی سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے. یہ تو پھر بسوں کا دروازہ بند ہو گیا اور جہاں بسیں اتارتی ہیں نا اسی جگہ پر لائبریری ہے قلعے کے در کی. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں بھی. تو آپ کی زندگی کے 53 سال یہاں گزرے ہیں. آپ یہاں جوان بھی ہوئے، آپ کی یہاں نکاح بھی ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی سب سے پہلی بیگم ہے جن کی قبر جنت المعلا میں ہے، قریب میں قبرستان ہے جنت المعلا، حضرت خدیجہ کی قبر وہاں ہے. اور آپ کی ایک بھی میمونہ جب مکہ سے مدینہ منورہ جاؤں گے تو مکہ سے باہر نکلتے ایک جگہ ہے جہون، بالکل سڑک کے کنارے پر یہ چورس پٹی ہے، اس میں حضرت میمونہ کی قبر ہے. تو باقی ساری کے ساری 9 بیوی اللہ کے نبی کی جنت البقیع میں سوئی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی چاروں کے چاروں بیٹیاں یہی پیدا ہوئی مکہ کی سرزمین پر. آپ کو نبوت یہاں ملی. اب حج کے بعد جب جائیں گے زیارت میں تو وہ پہاڑ بھی دیکھیں گے، غار حرا، جس پہاڑ پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چڑھتے تھے. اتنا اونچا پہاڑ آج کا حاجی کتنا بھی عاشق والا ہو نہیں چڑھ سکتا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں چڑھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے ٹفن کو لے کر جاتی تھی، پہاڑوں سے اترتی چڑھتی یہاں تک کہ غار حرا پہنچتی اور اللہ کے نبی کا کھانا تیار فرماتی تھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال میں وہی نبوت ملی. جبریل امین وہی آئے اپنی اصلی شکل میں اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ وہ سرزمین مقدس سرزمین ہے جہاں میں اور آپ جمع ہے. اس لیے ہم جس طرح ہم احمد آباد میں عشاء کے بعد گھومتے ہیں، جس علاقے میں آپ کی بلڈنگ ہے وہ علاقہ بازاری علاقہ ہے، عزیزیہ کا مین علاقہ، جگہ انڈیا اور پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ یہاں راتوں کو دیر دیر تک بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں. وہاں آپ کو بلڈنگ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں کے ماحول کے عادی نہ بنے بلکہ ہم مقدس سرزمین پر ہیں. اب مکہ المکرمہ میں جہاں جہاں گھومیں گے تو وہاں بورڈ لکھا ہوگا اتق اللہ انت فی حدود الحرم،
اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنا تو حدود حرم میں ہے. اتق اللہ انت فی حدود الحرم، تو اللہ سے ڈرنا تو حدود حرم میں ہے. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اب حرم میں نماز پڑھو تو بھی آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. قریب محفوظ مسجد میں نماز پڑھو، وہاں بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. آپ یہاں عبادت خانے میں نماز پڑھے تب بھی آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ ساری کی ساری حرم کے حدود ہیں. لیکن جماعت کے بغیر نہ پڑھے، اپنے کمرے میں اکیلے نماز بالکل نہ پڑھے. اس لیے یہاں نمازوں کے اوقات طے کیے ہیں، فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی. اور چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں اور حنفی مسلک میں نمازیں ہمارے یہاں لیٹ ہوتی ہیں، اگر ہم نماز یہاں پڑھیں گے تو ہمیں حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. مسجد میں چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجد میں اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو ہم اپنے کمرے میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے عبادت خانے کے اندر پابندی سے نماز پڑھیں. آپ بعض بلڈنگوں میں جا کر دیکھوں گے ایسا ماحول ہے کہ مائک میں اذان ہوتی ہے، مائک میں تکبیر ہوتی ہے، اور پوری مسجد میں کل رات کو 28 میں تھا 28 مغرب کے پہلے 350 کا مجمع روزے کی حالت میں تھا. پورا روزے کی حالت میں مجمع بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے صفوں کے اندر کھجوریں پڑی ہوئی تھی، 1-2 کھجوریں اور کھا کر مغرب عشاء تک کا بیان سنا. ایسے لوگ بہت پہلے آئے ہوئے، 10-12 دن ان کے ہو چکے ہیں، تو یہاں کے ماحول میں رنگ چکے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آئے، بہت سو کا عمرہ ہو بھی گیا، بہت سو کا عمرہ باقی بھی ہے. اب جن لوگوں کا عمرہ ہو چکا، آپ احمد آباد کے ایئرپورٹ کے اندر آپ احرام کی حالت میں آئے تھے، آپ نے احرام کی 2 چادروں کو وہاں پہنا. چادر پہننے کے بعد آپ نے وہاں 2 رکعت احرام کی نماز پڑھی. احرام کی 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. بہت سا مجمع آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، مرد بھی آئے تھے، پھر عورتوں کو تو نہیں آنا چاہیے لیکن عورتیں بھی آئی تھی، بچے بھی آئے تھے. ان لوگوں نے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہمارے چچا چلے گئے، ہمارے بھائی چلے گئے اللہ کے گھر میں، کاش اللہ مجھے بھی تیرا گھر کا دیدار کراتا. یہ وہ مجمع بھی ہوگا جو 8 سال سے 9 سال سے فارم بھرتا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اب قبول کیا ہے. بہت سے قسمت والے وہ بھی ہے جنہوں نے اس سال ہی بھرا تھا، اللہ نے اس سال ان کو قبول کیا ہے. سرزمین مقدس سرزمین پر ہے تو جگہ جگہ پر مکۃ المکرمہ میں رہنے کے آداب ہے. بھائیو کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کا بڑا خیال کرے. یہاں میں ایک دن یہاں بیان کر کے رات کو گزرا تو بہت سے لوگ راتوں کو 11 بجے 12 بجے بیٹھے بڑیا پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی احمد آباد کا ڈھالکر واڑ کا مارکیٹ نہیں ہے، جمال پور کا مارکیٹ نہیں ہے، ہم مکۃ المکرمہ میں ہیں. یہ حدود حرم ہے، جگہ جگہ پر بورڈ ہے اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. عشاق کا مجمع اور حجاج کا مجمع بیت اللہ کے طواف کو نہیں چھوڑتا، ایک ایک گھڑی کی قدر کرتا ہے. صاحب لوگ جیسے احمد آباد سے نکلے ہیں، جن لوگوں نے عمرہ کر لیا، آپ نے احرام کی 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، آپ نے نیت نہیں کی ہوگی. اور ہمارا حج تمتع ہے. بہت سے لوگوں نے حج قران اخیر والوں نے کیا بھی ہوگا. جن لوگوں نے حج تمتع کیا ہوگا اور حج قران کیا ہوگا، فلیٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ نے نیت کی ہوگی کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا ہوگا. مردوں نے زور سے پڑھا ہوگا، عورتوں نے آہستہ پڑھا ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے احرام فرض ہے اور احرام کے اندر 2 فرض ہے، نیت کرنا عمرہ کی اور تلبیہ پڑھنا. تلبیہ پڑھ لیا، آپ فلیٹ میں تلبیہ پڑھتے 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 آپ جدہ پہنچے. جدہ فلیٹ سے اتر گئے تلبیہ پڑھتے. جدہ سے آپ کا معلم آپ کی بسوں کو لے کر آئے ہوگا، معلم یا مندوب معلم جو بھی آیا ہوگا، آپ کو بس میں اپنے 89 میں آپ کو اتار دیا. آپ نے اپنے سامان کو برابر رکھ لیا اور سامان کو رکھنے کے بعد آپ نے وضو کیا اور آپ لبیک پڑھتے پڑھتے آپ حرم شریف چلے کہ نہیں چلے. حرم شریف کے جن کا باقی ہو برابر سن لیں، جن کا ہو گیا وہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، میں جس طرح بتاتا ہوں. آپ یہاں تلبیہ پڑھتے پڑھتے حرم شریف میں آپ داخل ہوئے اور آپ نے جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر پڑی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، آپ نے باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ آپ نے دعا پڑھی ہوگی، آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی اور آپ اندر جیسے ہی انٹر ہوئے ہوں گے آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہوگا اور کعبۃ اللہ کو جی بھر کے آپ نے دیکھا ہوگا. بہت سی دعائیں آپ نے کعبۃ اللہ پر کی ہوگی. بعض لوگ تو 15 منٹ تک کونا مل جاتا ہے ان کو کونا، تو اپنی آنکھیں نہیں پلک جھپک سکتے ہیں، لیکن ایسے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایسے اللہ سے دعا کرتے ہیں. کعبہ پر جب بھی پہلی مرتبہ نظر پڑے، آتے ہی نظر پڑے وہ بھی، اور ہم جب بھی کعبۃ اللہ میں انٹر ہوئے پہلی نظر پر اللہ سے ایسی دعا کریں، آپ کا جو مشکل مسئلہ ہو، آپ کا جو مشکل پرابلم ہو، اللہ سے مانگے. اور ایک تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ بار بار تیرے گھر کی حاضری مجھے عطا فرما اور تیرے گھر کی ناقدری سے مجھے بچا دے.
آپ بیت اللہ کی طرف دعا کر کے آپ مطاف میں داخل ہوئے ہوں گے، آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں گے، گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اور وہاں جا کر آپ نے طواف کی نیت کی ہوگی، عمرے کے طواف کی، اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر آپ نے کیا ہوگا؟ استقبال کیا ہوگا، کس کا؟ کعبہ کا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ پھر آپ نے کیا ہوگا؟ استلام کیا ہوگا، حجر اسود کے سامنے یوں ہاتھ کو کھڑا کیا ہوگا، اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں بوسا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے ہاتھ کو چوما ہوگا، اور آپ نے اپنے داہنے کندھے کو کھلا کر دیا ہوگا 7 چکر میں، اور آپ نے وہاں جا کر طواف شروع کیا ہوگا۔ طواف شروع کرتے کرتے آپ نے تیسرا کلمہ، طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، طواف کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھے، البتہ رکن یمانی پر دیکھے اور حجر اسود پر دیکھے، ہماری نظر آگے ہو، ہماری نظر پیچھے ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھے۔ آپ نے طواف کیا ہوگا، طواف کرتے 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 آپ رکن یمانی پر آئے ہوں گے، اور آپ نے دعا پڑھی ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی ہی دعا ہے۔ آگے جو لوگ پڑھتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعا کتنی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ رکن یمانی، اس پر 70 فرشتے ہیں، 70 ملکا یعنی الرکن الیمانی، فمن قال اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار قالوا الملائکہ آمین۔ آپ نے وہاں جا کر جب یہ دعا پڑھی ہوگی تو 70 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں بیت اللہ میں بڑے بڑے ابدال آتے ہیں، بڑے بڑے مجدد آتے ہیں، بڑے بڑے قطب آتے ہیں، ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، ہر صحابی نے بیت اللہ کا طواف کیا، تو لکھا کہ علماء نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے وہاں فرشتوں کا آمین اپنے کانوں سے سنا۔ حج ایک کیفیت کا نام ہے، آدمی جن اعلیٰ کیفیت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے نا، اس کو ساری چیزیں جو غیب میں ہیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اسے وہاں دعا کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے، فرشتہ آمین کہے گا، پھر دعا پڑھے، فرشتہ آمین کہے گا۔ آپ کا رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کبھی 8 مرتبہ رش ہو تو کبھی 15 مرتبہ، کم رش ہو تو 6-7 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ کا حجر اسود آئے گا۔ حجر اسود پر آ کر آپ کو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ یوں کر کے، اپنا بدن تو یوں ہو، اپنا چہرہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ کو چوما ہوگا، جن کا عمرہ ہو چکا۔ آپ نے دوسرا چکر لگایا ہوگا، آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جو بھی دعائیں پڑھی ہوگی۔ آپ نے دوسرا چکر پورا ہوا، تیسرا بوسا، تیسرا چکر پورا ہوا، چوتھا بوسا، چوتھا چکر پورا ہوا، 5واں بوسا، 5واں چکر پورا کر کے آپ نے 6ٹھا بوسا دیا ہوگا، اور 6ٹھا بوسا دے کر آپ نے 6ٹھا چکر پورا کر کے 7واں، اور 7واں چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے 8واں بوسا دیا ہوگا۔ 7 چکر پورے ہو گئے، 8 بوسے دے دیے۔ آپ نے شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا ہوگا، کیونکہ احرام کی حالت میں ہے، تھوڑا اکڑ کے چلے ہوں گے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہمارا کندھا نہ لگے۔ طواف کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ اپنے ہاتھ کو یوں نہ رکھیں، بلکہ اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھیں۔ ہاتھ کو یوں رکھیں گے تو کسی کو یہ لگتا ہے، بہت لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سیدھا ہاتھ کر کے تسبیح کو نیچے رکھیں، آپ چلتے رہیں گے انشاءاللہ، آپ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں اور آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے ہوگی۔ آپ کا طواف مکمل ہو چکا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کو کہا جا رہا تھا صفا مروہ کی صحیح کرنی تھی، تو آپ نے طواف کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھی ہوگی۔ مطاف میں کہیں بھی جگہ، مقام ابراہیم کے پاس رش کے موقع پر بالکل نہ پڑھے، مطاف میں آپ کو کہیں بھی جگہ ملے سکون کے ساتھ آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ نے پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہوگی، دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھی ہوگی۔ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنے گئے ہوں گے، تو آپ نے 9واں بوسا دیا ہوگا۔ حجر اسود کے پاس اگر پھر سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے آپ نے بوسا دیا ہوگا، اور بوسا دے کر آپ صفا پر پہنچے ہوں گے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر آپ نے نیت کی ہوگی کہ اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، بغیر وضو کے صفا مروہ کی صحیح ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ دعا پڑھی ہوگی، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ناوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دے کر آپ نے دعا کی ہوگی، 10 منٹ 15 منٹ دعا کی ہوگی جم کر۔
پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف آپ چلے ہوں گے. گرین بتی اس کو بولتے ہیں میلین اخضرین کے درمیان آپ دوڑے ہوں گے. مرد آپ نے کیا دعا پڑھی ہوگی؟ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. آتی ہو تو ٹھیک ہے. اور چوتھا کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ مروہ پر پہنچے ہوں گے. مروہ پر تھوڑا اوپر چڑھے, بالکل آگے سے نہ نکل جاوے ورنہ ہمارا چکر مکمل نہیں ہوگا. تھوڑا اوپر چڑھنے کے بعد آپ نے, اس وقت حرم نہیں دکھتا ہے لیکن حرم کی طرف نظر کر کے, کعبہ کی طرف نظر کر کے آپ کو, حرم تو ہوتا ہے لیکن کعبہ کی طرف آپ کو دعا کرنی ہے. پھر مروہ سے صفا آئے, پھر صفا پر چڑھ کر پھر آپ نے دعا کی. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 6 چکر. پھر صفا سے مروہ پر آ کر آپ کے 7 چکر آپ نے پورے کیے ہوں گے آپ, اور مروہ پر آ کر آپ نے دعا کی ہوگی. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہوگی. کیا پڑھی ہوگی؟ 2 رکعت سنت. طواف کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے اور صفا مروہ کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا؟ حلق کرا دیا ہوگا, حلق کرا دیا ہوگا. اور آپ کی مستورات کو, آپ کی مستورات کے سارے بال برابر ہوتے ہیں تو آپ نے پوروے کے برابر بال کاٹے ہوں گے. ہم خود حلق کر سکتے ہیں, دوسرا ہمارا حلق کر سکتا ہے. ہمارے حلق کرانے کے پہلے ہم دوسرے کا کر سکتے ہیں. ہمارا احرام پورا ہوگا, ہمارا عمرہ مکمل. ابھی تمہارا کل ہی ایک دم تازہ تازہ عمرہ ہوا ہے. جن لوگوں کو جانا ہے اس کو کس طریقے پر عمرہ کرنا ہے, آپ کو ایک دن موقع ملا, آپ نے نفلی طواف کیا ہوگا, یا چونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ نے آرام کیا ہوگا. اب حج کے بعد آپ کے پاس بہت سارے دن ہیں, آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آخری میں آئے گا تو آپ کو حرم خالی ملے گا. ابھی 35 منٹ میں طواف ہوتا ہے اور اوپر کا چکر 6.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, اوپر کا. بیچ کا چکر 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, تب بھی حجاج کرام کرتے ہیں. اور نیچے بھی 35-40 منٹ میں طواف ہوتا ہے, لیکن آپ 15 منٹ میں آپ طواف کر لو گے, آخر میں حرم خالی ہوگا. اس سے بھی گھبرائے نہیں, ہمت مت ہارے. ابھی آپ کو نہیں جانا حرم. جن کا عمرہ ہو چکا ہے کمرے میں آرام کرو, سیکھو, لیکن بازار میں مت جاؤ, حج کی تیاری کرو. اب آج 6 ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ کے دن شروع ہو چکے ہیں. ابھی کہا ہمارے مقصود بھائی نے, ذی الحجہ کے دن بڑی بابرکت دن ہے. ذی الحجہ کی راتوں کا ثواب شب قدر کی راتوں کے برابر ہے. بڑے مبارک دن, رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بڑے مبارک دن. اب پورے عرب میں چلے جاؤ, اب افریقہ میں چلے جاؤ, پورا عرب کا مجمع اور افریقہ کا مجمع ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتا ہے. بہت بڑا ثواب ہے, لیکن ہمیں حجاج کرام کو نہیں رکھنا. اب کمرے میں ہے تو کمرے میں رکھ سکتے ہیں, لیکن حج کے دنوں میں ہم روزہ نہ رکھیں. اب کل 7ویں ذی الحجہ ہے, 7ویں ذی الحجہ. آپ کو 7ویں ذی الحجہ کو آپ کا بلڈنگ کا معلم آپ کے پاس آئے گا, بلکہ اعلان لگ گیا ہوگا کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے کہا جانا ہے کہ مینا جانا ہے. اب میری بات برابر دھیان سے سننا, میں عمرہ پورا کر کے حج کی طرف آیا ہوں. کل 7ویں ذی الحجہ کو مغرب کے پہلے آپ کا معلم آپ کو کہہ دے گا کہ میں آپ کی بلڈنگ کے آگے بس آ جائے گی, اور آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وقت دے گا کہ ہم کو کہاں جانا ہے کہ مینا جانا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں, کل ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ غسل کر لیں, غیر ضروری بالوں کو کاٹ لے ہوئے, ناخن وغیرہ کاٹ لے ہوئے. یہ ناخن کا کاٹنے کا تو مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں نا کہ بھائی نہیں حاجی کے لیے نہیں ہے, اور گھر پر رہ کر بھی جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کو بال نہ کٹوانا, ناخن نہ کٹوانا مستحب عمل ہے, سنت بھی نہیں ہے. فرض تو ہے ہی نہیں, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کسی نے بالوں کو کاٹ بھی لیا, چہرہ بنوا بھی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کل ظہر کی نماز کے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, غیر ضروری بالوں کو برابر کاٹ دیں. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, مغرب کی نماز کے پہلے احرام کی 2 چادریں پہن لیں گے. کیا پہن لیں گے؟ احرام کی 2 چادریں آپ پہن لیں گے, لیکن نیت نہ کریں. جس طرح آپ نے ایئرپورٹ پر نیت کی تھی, کہاں کی تھی, پلین میں کی تھی نا, تو آپ کو یہاں بھی نیت نہیں کرنی. آپ کو احرام کی صرف 2 چادریں پہننی ہے, اور آپ کو 5 دن کا توشہ تیار کرنا ہے. 5 دن کا توشہ کیا ہے, آپ چھوٹا سا بیگ لے لے, اس میں ایک دری لے, دری سونے کی. مینا میں ضرورت نہیں پڑے گی دری کی, عرفات میں نہیں پڑے گی, مزدلفہ میں آپ کو ضرورت پڑے گی دری کی. تھوڑا سا سوکھا ناشتہ لے لے, یہ ناشتے کی ضرورت نہ مینا میں پڑے گی نہ عرفات میں, ضرورت پڑے گی مزدلفہ میں. ایسا سمجھ میں, سوکھا ناشتہ, ورنہ وہاں تو اتنا ملتا ہے کہ اگر آدمی پورے سال کی روزی جمع کرنا چاہے تو جمع کر سکتا ہے. عرب اپنے سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں, سخاوت, اور حج کمیٹی بھی کھلاتی ہے 5 دنوں کے اندر. ایسا سمجھ میں. اس کے اللہ کے واسطے ہمارا سامان کیا تیار کرے, چشمے ہیں تو 2 چشمے لے لے, احرام کی 2 چادریں لے لے, اپنی ضروری دوا لے لے, اپنی چادر وغیرہ لے لے, اپنی چادر وغیرہ, اور چادر اور اپنا 1 جوڑی کپڑے لے لے. آئے بات سمجھ میں. جن کی بی پی کی, ڈائبٹیز کی دوا ہے, چھتری ہے, امبریلا,
چھتری ہو تو ضرور لے لے، اگر ہو تو نہ ہو تو خرید لو تو اچھا ہے، بہت فائدہ ہوگا. ہے بات سمجھ میں. کل مسجد راضی میں ہمارا جمعہ ہوا، وہاں امام حرم خطبہ پڑھانے آئے تھے. عجیب انہوں نے جو خطبہ عربی میں دیا ہے نا حجاج کرام میں، انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ کبھی گرمی جوانی پر ہے، گرمی جوانی پر ہے کہ حجاج کرام امبریلا کو ضرور خریدے. اگر پیدل تھوڑا بھی چلنا، پیدل تو آپ کو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تو ہر ایک حاجی کو چلنا ہی ہے، یہ تو یقینی ہے. تو آپ کو کم سے کم چھتری ہوگی تو آپ بہت سائے میں چلیں گے. ورنہ جن کو بی پی کی تکلیف ہے تو گرمی کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، بی پی کنٹرول نہیں رہتا. یہ سامان کو باندھ کر احرام کی 2 چادریں پہن لی آپ نے. مغرباً آواز ہے کہ بیٹھ جاؤ بس میں بیٹھ جاؤ، تو آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنا سامان لے کر ہم بس میں بیٹھ جائیں. اور احرام پہننے کے بعد احرام کی 2 رکعت پڑھ لیں. احرام کی 2 رکعت کا پڑھنا سنت ہے. سر پر ٹوپی پہن چکے، نیت نہیں کہ تو سر پر ٹوپی ہو، ٹوپی نہ تو احرام کی چادر سر پر ہو. آواز میری پہنچتی ہے بھائی. اور 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ بس میں بیٹھ جائیں. بس میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کو نیت کرنی ہے. جیسے آپ نے پلین میں نیت کی تو یہاں کا نیت کرنی ہے، بس میں نیت کرنی ہے. یہ اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. حج کا احرام باندھتا ہوں، میرے لیے آسان فرما. اور فوراً کیا پڑھنا ہے؟ فوراً لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد 3 مرتبہ زور سے پڑھیں گے اور عورتیں 3 مرتبہ آہستہ پڑھیں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. آپ نے حج کی نیت کر لی اور آپ نے حج کے بعد تلبیہ پڑھ لیا. حج کے 3 فرض ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، اور احرام باندھ کر حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. آئی بات سمجھ میں. اب آپ پر ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی ہیں جس طرح پہلے لگی تھی. ایک بات، آپ کو جو بیلٹ ہے، بیلٹ جو ہندوستان کی حج کمیٹی نے دی ہے، اس بیلٹ کو آپ کو پہننا ہے. یہاں کے معلم میں جو آپ کو بیلٹ دیا ہے پیلے کلر کا اور پٹا، وہ بھی آپ کو ساتھ میں لینا ہے. یہ بھی حج کے توسے میں شامل ہے. کل امام راضی مسجد کے شیخ محترم نے کہا، قرآن کہتا ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ توشہ ساتھ لے لو، بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے. تو حکومت کی طرف سے جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں یہ سارے کے سارے حج کے توشے میں شامل ہیں. جتنے بھی حکومت کے ڈاکیومنٹ ہیں. آئی بات سمجھ میں. ہمارا خیمہ نمبر ہم کو ملے گا، آپ کو ملا ہے؟ آئے گا، گھبرانا نہیں. آپ کو خیمہ نمبر ملے گا، مینا کے خیمے کا نمبر بھی ملے گا، عرفات کے خیمے کا نمبر بھی آپ کو ملے گا. تو آپ کا جو بیلٹ ہے نا، اس کے لیفٹ سائڈ میں اس کارڈ کو آپ کو لگا دینا ہے تاکہ گم نہ ہو جائے. اور اس طریقے پر دیکھو یہ لگایا، یہ حکومت کا اپنا آئی کارڈ کے پیچھے لگا دینا ہے. یہ ہے. اچھا، آپ کو کڑا پہن لینا ہے. مینا کا بھی ملے گا خیمہ نمبر، اور بلڈنگ میں جو ساتھی جائیں وہ سب کو ایک ہی خیمہ ملے گا. ہے بات سمجھ میں. تو خیمہ نمبر آپ کو ملے گا، عرفات کا بھی، مینا کا بھی. آپ کو وہ جو آتا ہے کنگن کڑا، اس کو بھی پہن لینا ہے. اور آپ کو اگر ٹرین میں جانا ہوگا، میٹرو میں وہ طے گیا ہوگا تو میٹرو کا آپ کو بیلٹ ملے گا. یہاں اس طرح پیلے کلر کا ملے گا، وہ آپ کو پہننا ہے. اگر آپ کی سواری اگر میٹرو سے ہوگی تو آپ کو ملے گا، اگر آپ کی بس سے ہے تو آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ کو ملے گا تو آپ کو میٹرو میں جانا ہوگا. اسٹیشن نمبر آپ کو ملے گا. اسٹیشن نمبر اگر پہلا ہے تو مینا میں پہلے اسٹیشن پر بیٹھنا ہے، اور عرفات کا اسٹیشن بھی آپ کو کون سا ہوگا؟ پہلا ہوگا. اگر دوسرا ہے تو عرفات کا بھی کون سا ہوگا؟ دوسرا ہوگا. تو اسٹیشن آپ کو مل جائے گا کون سے اسٹیشن پر سے آپ کو بیٹھنا ہے. یا آپ کو سارا کا سارا وہ بیلٹ آپ کو پہن لینا ہے. اچھا، اس کا ایک ہی بٹن آتا ہے، بٹن برابر اس کو بند کرنا جسے بند کیا ہوا ہے. اور اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ اگر ایک بیلٹ گم ہو گیا تو آپ کو میٹرو ٹرین والا ٹرین میں نہیں بٹھائے گا، اسے اس کا خاص خیال کریں. خیمے میں مردوں کا خیمہ نمبر الگ ہوگا، عورتوں کا خیمہ نمبر الگ ہوگا. سارے کے سارے مرد ایک خیمے میں ہوں گے، ساری کی ساری مستورات الگ خیمے، بازو کے اندر الگ خیمے میں ہوگی. کبھی کبھی بڑا خیمہ ہوتا ہے تو بیچ میں پردہ ہوتا ہے، ایک طرف مرد ہوتے ہیں اور ایک طرف کیا ہوتی ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں. یہ ساری بات میں نے آپ کو یہاں کی بتا لی. اس کے بعد آپ پر ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی. پابندی آپ کو پتا ہے نا کون سی پابندی ہے؟ مرد کا سر کھلا رہے گا. آپ نے جیسے حج کا احرام باندھا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، بس میں ہے، آپ پر پابندی لگ گئی. سر کھلا رہے گا، چہرہ کھلا رہے گا، پیر کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے گی، خوشبو نہ کھانا ہے
نہ پینا ہے نہ سونگھنا ہے نہ لگانا ہے. البتہ بیڑی کوئی پیتا ہے تو بیڑی پی سکتے ہیں کیونکہ بیڑی میں بدبو ہے, خوشبو نہیں ہے. بیڑی پی سکتے ہیں, سگریٹ نہیں پی سکتے. سگریٹ میں خوشبو ہے. 133 تمباکو نہیں کھا سکتے, بودالال کھا سکتے ہیں دیسی. اس میں کیا بدبو ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس لیے کہ پارٹی بھی چکر کھا کے گر جاؤں گے, اور جو لوگ بیڑی کے عادی ہوتے ہیں تو ایک دم بیڑی بند کر لیتے ہیں. لیکن اس طریقے پر بیڑی نہ پیوے خیمے میں بیٹھے بیٹھے کہ سب کو تکلیف پہنچے اور سب کو آپ کا دعا سب کے ناک میں پہنچتا رہے. اس لیے باہر جا کر احتیاط سے پیوے. خیر یہ ساری کی ساری پابندی آپ پر لگ گئی. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کا کوئی بال نہ ٹوٹے. میں کیونکہ گرمی ہوگی تو اگر آپ کے سر پر پسینہ ہے تو رومال سے یوں پسینہ آپ بوجھ سکتے ہیں, لیکن خیال کریں کہ میل نہ بکھرے. عورتوں کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور گرمی کے موسم میں جویں پڑتی ہیں. ہمارے سر میں بھی جو ہو تو ہم جو کو نہ مارے, میل نہ نکالے. بات سمجھ میں, بال ہمارا داڑھی کا بال نہ ٹوٹے, بدن کا بال نہ ٹوٹے. اگر خدا نہ خواستہ اگر ٹوٹ بھی گئے 1-2 بال تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دم نہیں آئے گا. اب 1-2 ریال کیا کر لیں گے, صدقہ کر لیں گے. ہے بات سمجھ میں. اس کے علاوہ آپ کو جو پابندیاں ہے کہ بیوی کے ساتھ بات تو کرے, بات تو بیوی سے بات ہی نہیں کرتے. اس لائن کی بات نہ کرے جو میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں, محبت کی جو باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں احرام کی حالت میں بالکل نہ کریں. جب میاں بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طریقے پر تو غیر سے تو کیا اجازت ہوگی. اور یہ قرآن کریم کی ایک پابندی ہے, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ احرام کی نیت کے کرنے کے بعد ہم جھگڑا نہیں کریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, تہمت نہیں لگائیں گے, اور بے انصافی نہیں کریں گے, اور خاص طور پر جھگڑا بالکل نہیں کریں گے. حاجی مینا میں باتم باتا ہوتا ہے, جھگڑا کرتے ہیں. صبر کا دامن بہت مضبوط رکھے میرے بھائیوں. ہاں, جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو. ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اس لیے اچھے اخلاق وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اچھے اخلاق تو وہ ہے کہ کسی کی تکلیف پر ہم صبر کریں. صبر کا گھونٹ پی لو, دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے. کر نہ لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, قدم آگے بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا. ہم تو صبر کریں گے, صبر کا دامن مضبوط پکڑ لیں گے. آئی بات سمجھ میں. بلکہ کوئی گالی بولے تو کیا کریں گے, صبر کریں گے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو گالیاں بولتا رہے, ہم صبر کرتے رہیں گے. تو بچا کے نرک اسے, تیرا آئینہ کہ وہ آئینہ, عزیز ہو تو شکست تر نگاہ آئینہ ساز میں. ہمارا دل ٹوٹ بھی جاوے تب بھی ہم کچھ نہیں بولیں گے. آئی بات سمجھ میں. اس لیے آپ لوگ بالکل کوئی جھگڑا نہیں کرنا. جس کا جھگڑا نہیں ہوا اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا. اس کا خیال کریں میرے بھائی. اس کے بعد کیا کریں, آپ جب پہنچیں گے مینا میں, حالانکہ مینا میں ہمیں کیا کرنا ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہے. لیکن معلم لوگ رات کو لے جائیں گے تو کتنی پڑھائیں گے نمازیں, 6 پڑھائیں گے. اپنے خیمے میں جانے کے بعد آپ کو اپنا خیمہ نمبر ہوگا, آپ کو اپنے خیمے میں جا کر ہی آرام کرنا ہے, سامان رکھنا ہے. وہی جھگڑا ہوتا ہے. خیمے میں کتنی جگہ ملے گی آپ کو, جتنی قبر میں سونے کی جگہ ملتی ہے. کتنی ملے گی قبر میں سونے کی جگہ؟ قبر میں سونے کی جگہ کتنی ہوتی ہے, اس سے بھی تھوڑا انچ کم ملے گی. ہے بات سمجھ میں. اتنی جگہ روکے نہیں کہ بھائی تو میرے بھائی کی جگہ ہے, یہ تو میرے بھائی کی جگہ ہے, نہیں تو میرے حاجی کی. عورتوں کا مسئلہ الگ ہے. قبر میں کوئی کسی کی جگہ روکتا ہے, بھائی تو جا, میں نہیں آؤں گا, تو تیری جگہ روک لے, ابھی ملک الموت سے میری بات مت کرانا. تو مینا میں لوگ آتی جگہ روک لیتے ہیں. ہاں میرے بھائی کی, جہاں بھی ایک دن رہنا ہے بھائی, جہاں بستر لگ گیا, مجھے تو یار یہاں جگہ ملی, دروازے کے پاس جگہ. آپ کو ویل چل لگے گی, آپ کو کسی کا پیر لگے گا, لیکن بھائی کبھی جھگڑا مت کرنا. پہلا حج کا دن ہے تو حج کے خیمے میں جانے کے بعد مرد الگ ہوں گے, مستورات کے خیمے میں گھس نہ جاوے. اے بس سمجھ میں, مستورات کے خیمے کے اندر مستورات ہو, کوئی کام ہو تو اپنی ضرورت سے اپنی عورت کو باہر بلا کر بات کرے. اے بس سمجھ میں. لیکن ڈائریکٹ بغیر پردہ لگا ہوگا اندر داخل نہ ہو جاوے. ایک مرد داخل ہوگا, دوسرا بھی ہوگا, تیسرا بھی ہوگا. یہ کون سا حج ہے؟ دین کے طریقے سے زندہ ہوگا, ارکان کے طریقے سے ادا ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد ہمیں پورا دن, فجر کی نماز ہوگی, ظہر ہوگی, عصر ہوگی, مغرب ہوگی, عشاء ہوگی, اور 9ویں ذی الحجہ کی کیا ہوگی, فجر ہوگی.
5 نمازیں مینا میں آپ کو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ کام نہ ہونے کا مطلب کوئی رکن نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وہاں خیمے کے اندر بیانات ہوں گے، بڑے بڑے علماء کے ہر خیمے بیانات ہوتے ہیں۔ اپنا خیمہ چھوڑ کر دوسرے خیمے میں نہ جاوے۔ کوئی دوست فون کرے بھائی تو کون سے خیمے میں ہے کہ میں تو 17 خیمے میں، آ جان 22 نمبر میں، جانا مت ورنہ بھول گم ہو جاؤ گا۔ جس طرح یہاں تمہاری 89 بلڈنگ تلاش کرتے کرتے میں نے 7 چکر طواف کے لگائے، تب جا کر 89 بلڈنگ ملی ہے، حالانکہ 87 اس طرف ہے، 89 اس طرف ہے۔ اتنی پریشانی کے بعد چلتے چلتے تمہاری بلڈنگ میں پہنچا ہوں تو اللہ نے پہنچا دیا، لیکن وہاں کوئی پہنچائے گا نہیں، وہاں الگ تھا۔ حج الگ ہے، حج آپ نے عمرے کیے ہوں گے، عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے، اس لیے اپنا خیمہ نہیں چھوڑنا۔ خیمے میں اتنا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ ہمارے مقصود بھائی بھی ہے، حافظ عمر صاحب بھی، اور بھی ہمارے علماء ہیں، تو آپ کو تکبیر بھی ہوگی، جماعت سے نماز بھی ہوگی ماشاءاللہ، اور نماز کا اہتمام جماعت سے کریں۔ نماز کا اوقات طے کر لیں، وہاں بیٹھ کر ہم کتنے بجے نماز پڑھیں گے حنفی کے مطابق، یعنی اس اعتبار سے ہماری نمازوں کی پابندی ہو۔ اور اس میں مینا میں آپ کو کیا کام کرنا ہے دوسرا خاص سنو، مینا میں ہمارے عقل مند جو ساتھی ہو، جو موبائل کی میپ سے واقف ہو، راستے جن کو جلدی یاد ہوتے ہو، تو ایسے 4-5 ساتھوں کی جماعت بنا کر ہم کیا کریں گے کہ ہمارا خیمہ کون سے نمبر کا ہے، ہمارے رائٹ سائڈ میں خیمے کا نمبر کون سا ہے، ہمارا پیچھے کون سا ہے، ہمارا اس طرف کون سا ہے، سب کے فوٹو پاڑ لے، سب کے نمبر لکھ لے۔ ہم پر ایک پول ہوگا، آپ کی بلڈنگ کے آگے ہر خیمے آگے پول ہوتا ہے، پول، اس پر نمبر لکھا ہوگا، اس کھمبا، اس پر کیا ہوگا، آپ کو اس پر آپ اس کا نمبر آپ لکھ لے۔ آپ کا خیمہ کون سی کبڑی سے کون سے برج سے آپ قریب پڑتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ایک کبڑی کا نمبر اور وہ پول آپ جا کر خود دیکھ لے۔ وہ 5 ساتھی مشورے سے پورا میپ کر کے وہاں سے آپ رمی جمرات کرنے کا راستہ دیکھ لے بھائی جانے کا راستہ ہمارے خیمے سے یہ ہے اور ریٹرن آنے کا راستہ ہمارے خیمے سے یہ ہے، یہ کرنا ہے سر پہلے دن، آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ پھر آپ کا پورا حج بنا، پورا قافلہ ایسا آسانی سے حج کر لے گا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا سارے کے سارے اشارے ہمارے خیمے سے کون سا پڑتا ہے۔ برج 3 برج ہے تو کون سے برج سے میرا خیمہ قریب پڑتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اگر ٹیکسی والا اگر اس برج پر اتارا تو میرا خیمہ وہاں سے کتنا قریب ہے، جمرات کے جانے کا راستہ میرا جانے کا یہاں سے کتنا ہے، آنے کا۔ پیدل چل کے اس دن ہم آرام میں ہوں گے، پیدل چل کے وہ راستہ پورا کا پورا دیکھ لے تاکہ آپ کوئی ساتھی اگر گم بھی ہو جاوے تو اس کو آسانی ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل کا چارج برابر رکھیں، غلط چیزوں میں موبائل کو استعمال کروں گے تو چارج موبائل کا ختم ہو جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ پورا مینا کا دن ہمارا پورا ہو گیا۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے مینا میں، اور فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق شروع ہوگی۔ ہم پڑھتے ہیں گھر پر بقرعید کے دنوں میں، یہ واجب ہے مرد پر بھی عورت پر بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے 1 مرتبہ، عورتیں کیا پڑھیں گی، آہستہ پڑھیں گی۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مرد اور عورت پر واجب ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورج کے نکلنے کے بعد آپ کو جانا کہاں ہے، مینا سے آپ کو عرفات جانا ہے، 9 کلومیٹر ہے۔ مینا سے عرفات کتنا ہے؟ پیدل چلنے کا راستہ طریق المشاط ہے، لکھا ہوگا طریق المشاط، حجاج کے قافلے پیدل چلتے ہیں، لیکن پیدل چلنا ہو تو مشورہ کرے، گروپ کے ساتھ چلے، چھتری لے کر چلے، بغیر چھتری کے پیدل نہ چلے، ورنہ جو ترتیب معلم کی ہے بسوں کی وغیرہ کی، اس ترتیب پر آپ لوگ چلے جاوے۔ لیکن بس کھڑی ہوگی دور، آپ کو آپ کا خیمہ وہاں سے دور ہے تو آپ کو 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر چل کر آپ کو بس ملے گی۔ اسٹیشن آپ کا میٹرو کا اسٹیشن کون سا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں آپ کے خیمے سے، یہ تو آ جائے گا خیمے میں کہ آپ کا کون سا پہلا ہے، تو وہاں اسٹیشن جانے کا راستہ خیمے سے کون سا ہے فاضلہ، یہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے دیکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ شور بہت کرتے تو مجھے زور سے بولنا پڑتا ہے۔ تھوڑا بول دو نا، تھوڑا دھیرے، ٹھیک ہے بھائی۔ مینا کے اندر رہ کر پھر 9ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد آپ کو جانا ہے میدان عرفات، بس سے جاوے۔ اگر میٹرو ہوگا تو پھر میٹرو میں جانا ہے، بس میں آپ کو کوئی بٹھائے گا نہیں،
تو یا میٹرو کے علاوہ آپ کو پیدل جانا ہے، یا آپ مشورہ کر لیں آپ کے گروپ میں بیٹھ کر، طاقت ہے، جوانی ہے، بس میں چل سکتے ہیں، لیکن چلنے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ 9 کلومیٹر ہے مینا سے عرفات۔ عرفات آپ پہنچو گے تو سورج تو زوال کے پہلے پھر آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ گے۔ جب پورے مینا میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے۔ عرفات کے میدان میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے جانا ہے۔ عرفات میں پہنچ گئے، عرفات کے اندر بھی خیمہ ہے، خیمے میں آپ کو ٹینٹ میں آپ کو سونا ہے، آپ کو نمبر ملے گا، وہاں بھی بستر ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، کھانا آ جائے گا، سامنے معلم کا دفتر لگے گا، آپ کو جگہ جگہ پر آئس کریم مت کھائیو، کیونکہ آئس کریم میں خوشبو ہے، اتنی کثرت سے آئس کریم آتی ہے کہ دیکھ کر پانی نکل جاوے، ایسی مہنگی آئس کریم کھلاتے عرفات کے میدان میں اور مینا میں، لیکن ہم پابندی میں ہیں، بس سمجھ میں۔ جوس پلاتے ہیں، جوس میں خوشبو ہے، بریانی کھا سکتے ہیں، بریانی میں پکی ہوئی خوشبو ہوتی ہے، کچی خوشبو ہم فروٹ کھا سکتے ہیں، چاہے فروٹ میں کتنی خوشبو کیوں نہ ہو، انار کھا سکتے ہیں، ایپل کھا سکتے ہیں، بنانا کھا سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفات کے میدان کے اندر میرے بھائیو سنو میری بات، وہ عرفات میں آپ ظہر کے پہلے عرفات میں پہنچ گئے، پھر آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی اذان کرنا ہے، ظہر میں تکبیر کہنا ہے اور ظہر کی نماز ہوگی۔ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا ہے، دونوں کو ملانا نہیں ہے، وہاں ایک مسجد نمیرہ ہے، وہاں ظہر عصر ایک ساتھ ہوگی، لیکن اللہ کے واسطے اپنا خیمہ چھوڑ کر کہیں مت جانا، اپنے خیمے کے اندر کی نماز پڑھنا، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک عمل کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ کو وہاں بیٹھ کر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اطمینان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ پڑھنا، چوتھا کلمہ ضرور پڑھے، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آگے اتنا ملانا ہے، وعلینا معہ، کیا ملائیں گے؟ وعلینا معہ، وہاں درود شریف پورا کریں گے، اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج، نبی کے خاندان والوں پر رحمت بھیج، ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیج، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر رحمت بھیج، اللہ گنہگار بندہ عرفات کے میدان میں آیا ہے تو مجھ پر بھی رحمت بھیج۔ یہ وعلینا معہم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ درود ابراہیم، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورت پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنا، پہلی بار بسم اللہ پڑھ لیا، بعد میں بسم اللہ پڑھو تو بھی چلے، نہ پڑھو تو بھی چلے۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ عرفات کے میدان میں ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے میری تسبیح پڑھتے ہیں، میری تحمید پڑھتے ہیں، میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، میرے سامنے توحید اللہ تو ایک ہے توحید کی باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے بندو، آج تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، آج تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، سمندر کے جاگوں کے برابر ہو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ حجاج کرام بخشے بخشائے تم چلے جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، خالی تم بھی نہیں، آج عرفات کے میدان میں تم جس کے بارے میں بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ عرفات کا میدان یہ دعا کا میدان ہے، اور وقوف عرفات حج کا فرض ہے۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3، پہلا احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، نیت کرنا، ایک ہو گیا، اور عرفات میں ٹھہرنا۔ ہمارے مکہ شہر میں بہت سے حاجی جو حج کرنے آئے ہیں اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آئی سی یو میں ہیں، بے ہوش ہیں، ان کو یہاں کی حکومت ایمبولینس میں لا کر میدان عرفات میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ان کو وہاں آئی سی یو میں رکھتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے، ان کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہمیں ٹھہرنا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرنی ہے۔ عرفات میں کھڑے کھڑے دعا کریں،
کھڑے کھڑے دعا کرے، اور کھڑے کھڑے تھک جاوے تو بیٹھ کے کرے، بیٹھ کے تھک جاوے تو سو کے کرے، گویا کہ اللہ سامنے دکھتا ہوگا۔ اتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے بالوں کو کھینچتا ہے، اپنی اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ احمد آباد میں، بھروچ میں، سورت میں، کرناٹک میں ہزاروں لاکھوں گناہ کرنے والا انسان آج تیرے سامنے آ چکا ہے، آپ کو اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہمارے خون سے باہر اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جب عرفات کے میدان میں آئے، آپ زوال کے پہلے پہلے پہنچے، آپ نے آرام فرمایا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہے کہ تلبیہ زور سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، آپ نے خطبہ دیا، وقت کم ہے میں آپ کو یہ بات نہیں بتاتا، اور اس کے بعد آپ عصر کی نماز کے بعد جبل رحمت پر پہنچے۔ آپ کو جبل رحمت پر نہیں جانا، آپ کو اپنا خیمہ نہیں چھوڑنا، وہی خیمے میں آپ کو دعائیں کرنی ہے، اور آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر 6 گھنٹے کی سمت کے لیے مسلسل دعا کی ہے۔ کتنے گھنٹے؟ آج کوئی حاجی آدھا گھنٹہ دعا نہیں کرتا، 15 منٹ دعا میں تھک جاتا ہے۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اونٹنی پر سوار ہیں، بے آرام سواری ہے، پیچھے کوئی تکیہ نہیں، اوپر کوئی چھاتا نہیں، اوپر کوئی دھوپ کا، ماہ اپریل کا موسم ہے، پسینہ حضور کا بہہ رہا ہے، آپ یوں 2 ہاتھوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا فرماتے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نے اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی کو دیکھا، آپ تھک جاتے، اپنا داہنا ہاتھ نیچا کرتے، یہ اللہ، یہ ہاتھ تھک جاتا، پھر اس ہاتھ کو اونچا کرتے۔ 6 گھنٹے آپ نے دعا فرمائی ہے، کون سی امت کے لیے؟ صحابہ فرماتے ہمیں پتہ نہیں اللہ کے نبی روزے کی حالت میں ہے یا روزے کی حالت میں نہیں ہے، تو ام فضل آپ کی چچی اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، تب صحابہ کو پتہ چلا حضور روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عرفات کے میدان میں کچھ نہیں کیا، بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ آپ نے اللہ سے خوب دعا کی۔ ہمارے حجاج عرفات کے میدان میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اسے میرے بھائیو دعا کرے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور اسی اللہ کے نبی کے ساتھ سوالات کا مجمع عرفات میں تھا، ایک صحابی اونٹنی سے گرے اور وہی انتقال ہو گیا، آپ نے کہا ان کو وہی دفن کر دو، ان کا سر کھلا رکھنا، ان کا چہرہ کھلا رکھنا، جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھتے پڑھتے لبیک اللہم لبیک کہتے کہ آخرت میں اٹھیں گے۔ سورج کے ڈوبنے تک آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، کیا رہنا ہے؟ عرفات کے میدان میں رہنا ہے۔ بہت سے حجاج کرام عرفات کے میدان میں بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں، کہ ٹائم نہیں جاتا، ٹائم پاس کرنا ہے۔ اللہ سے مانگے میرے بھائیو، بہت اچھا وقت ہے۔ آپ دیکھو گے عرب حضرات کو کھڑے کھڑے میلے کچیلے، حاجی تو میلہ کچیلا ہوتا ہے نا، میلے کچیلے گھنٹوں گھنٹوں عربی میں اشعار پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، ایسے لمبے لمبے اشعار پڑھتے ہیں، یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے تو یہاں ہے تو کہاں ہے، میں تیری محبت میں آیا ہوں، یا اللہ زندگی گناہوں میں گزری، روا گناہوں میں پھنس چکا، پروردگار یا اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ بھائیو ہو سکتا ہے زندگی کا پہلا حج ہو یا زندگی کا آخری حج ہو، دوبارہ موقع ملے نہ ملے، دوبارہ عرفات کا میدان ملے نہ ملے، اس عرفات کے میدان کی ہم قدر کریں۔ سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے پہلے بسوں والے کیا کریں گے؟ چلو تو نکلنا نہیں ہے، اور اگر بس میں بیٹھ بھی جاویں تو بس کو سورج کے ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ اگر سورج ڈوبنے کے پہلے 7 کو سورج غروب ہوتا ہے، کتنے بجے؟ اس وقت 7:09 کو ہوگا، 7:09 کو سورج غروب ہوتا ہے، 7:10 کو ہم عرفات کا میدان چھوڑے۔ اگر کوئی حاجی نے اس کے پہلے عرفات کا میدان چھوڑ دیا اور واپس نہیں آیا دوبارہ ریٹرن، تو اس پر کیا ہوگا؟ دم لازم ہوگا۔ عرفات کے میدان سے ہم سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ یہ کوئی ساتھی جاؤ نا، اچھا ساتھی بھی آہستہ بولو کہ میرے حج کی بات چل رہی ہے، آپ ہی جاؤ، مجھے سفر سمجھاؤ، محبت سے بولو، وہ سمجھتا ہوں سب۔ یہ بھی تم تھوڑا بات کرو، ان کو پتہ۔ اچھا، عرفات میں سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ کو کہا جانا ہے، بس 10 منٹ کا کام ہے اپنا۔ عرفات میں سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ کو کہا جانا ہے، بولو مزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفہ 5 ساڑھے 5 کلومیٹر ہے، کتنا؟ اس وقت رش بہت ہوتا ہے،
کیونکہ پوری کی پوری گاڑیاں سورج ڈوبنے کے بعد نکلتی ہیں. بس تو آپ کو عرفہ سے مزدلفہ جانا ہے، زیادہ زیادہ 6 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر عرفہ سے مزدلفہ ہے. تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ کو کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ آپ کتنے بجے پہنچیں گے؟ کوئی 10 بجے پہنچے گا، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے. وہ تو وہاں کے حالات ہی بتاتے ہیں. جب بھی آپ مزدلفہ پہنچو، وہاں مسجد مشعر حرام ہے. قرآن کریم ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. یہ مسجد مشعر حرام میں اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، اللہ کے نبی نے وہاں آرام فرمایا تھا. یہ پورا مزدلفہ کا میدان پڑا ہوا ہے. آپ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مزدلفہ پہنچو تو میدان میں جتنا ہو سکے مسجد کے آگے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے مزدلفہ کا میدان آئے وہی لوگ ٹھہر جاتے ہیں. وہی ہم نہ ٹھہرے، ہم آگے چلتے چلتے جتنا آگے چلو گے اتنا مینا قریب ملے گا آپ کو. آگے چلتے چلتے مسجد سے بھی آگے نکل جائے آپ کو پورا کھلا میدان ملے گا. آپ وہاں جا کر کیا کریں، اپنی چادر کو بچھا لیں. وہاں آپ کو کوئی بستر نہیں ملے گا، کوئی خیمہ نہیں. کھلے میدان میں مزدلفہ کی رات میں آپ کو سونا ہے. آپ کا ناشتہ آپ کا وہی کھلے گا، سوکھا ناشتہ. آپ کی چادر آپ کو وہی کام آئے گی. چادر بچھا لیا. اس کے بعد میری ایک رائے ہے، آپ وہاں ٹھہرنا جہاں ٹوائلٹ ہو. کہاں ہو؟ چلتے جہاں ٹوائلٹ دیکھیں یہ ٹوائلٹ ہے وہی آپ کی چادر بچھا لینا، تاکہ وضو وغیرہ جہاں ٹوائلٹ ہوگی اندر وضو کرنے کا بھی ہوگا، وضو کرنے کا بھی ہوگا اور آدمی ٹوائلٹ بھی کر سکتا ہے، پیشاب بھی کر سکتا ہے، فارغ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہی ٹوائلٹ دیکھنا. جگہ جگہ پر ٹوائلٹ ہوں گے لیکن ٹوائلٹ اس طرف 1 کلومیٹر اور آپ نے یہاں بچھا لیا. شادی کو پیشاب کا تقاضا ہوا، وہ گیا لیکن اس کو دوبارہ ریٹرن نہیں ہو سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کیونکہ دنیا تمہارے بستر کے بیچ میں تمہاری چٹا یہاں ہے، ان کی دری یہاں ہے، بیچ میں عرب آ جا کے سو جائیں گے. تو میرے ساتھی صبح میں جو لوگ بکھرتے ہیں مزدلفہ میں بکھرتے ہیں. کہیں بیٹا باپ سے بکھرا، بیوی عورت سے بکھری، یہ سارے مزدلفہ کے میدانوں کے اندر بکھرتے ہیں. تو مزدلفہ کے میدان میں ہمارا گروپ مضبوط ہو جائے. دیکھو سب مل کے چلنا اور جو ہماری جو ذمہ دار ہے ان کے ساتھ چلنا. ڈوٹ ڈایا مت بننا. میں تو بہت وقت آئے لو چھو، میں تو بڑی خبر سے وہاں کسی کا نہیں چلتا. اے بس سمجھ میں چھوٹا بن کے بھائی وہاں چلنا. میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کا ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات میں وہاں جا کر کیا کرنا ہے، عشاء کے وقت میں آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہے. پہلے دیکھو مغرب کی اذان کرنا، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے. مغرب کی اذان کرنا، مغرب کی تکبیر کہنا اور مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے سلام ہو گیا فوراً عشاء کی نماز شروع کریں بغیر تکبیر کے. کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز بغیر تکبیر کے شروع کریں گے. عشاء کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ کو مغرب کی سنتیں پڑھنی ہے، عشاء کی سنتیں پڑھنی ہے اور 3 رکعت آپ کو وتر واجب پڑھنی ہے. اس کے بعد اپنی چادر بچھا کر آپ کو سونا ہے. چادر بچھانے کے پہلے آپ کو کنکریاں چننا ہے. مزدلفہ سے 80-90 کنکریاں، 90 کنکریاں آپ کیا کریں 80 بھی لے سکتے ہیں. ان 3 کنکریوں کو چن لے. کہ کنکریاں کہاں چننے جائیں گے؟ اتنی ساری کنکریاں ہیں کہ تم چٹائی بچھا کر یوں ہاتھ مارو گے تمہارے ہاتھ میں 500 ہے. میں بھی جا کر آیا مزدلفہ دیکھ کر آیا. حکومت مستقل کنکریاں بچھاتی ہیں اور علامہ نووی نے کتاب المناسک میں لکھا ہے کہ زمین کنکریوں کو مزدلفہ کی رات میں اگاتی ہے. اتنی کنکریاں، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے. کنکریوں کو دھو لے، اگر پانی نہ ملے تو بغیر دھوئی کنکریوں کو جمع کر لے. مستحب ہے کہ دھو لے اور اپنی تھیلی میں کنکریوں کو رکھ لے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کریں. مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات کے برابر ہے. شب قدر کی رات میں جو ثواب ملے گا نا، یہ مزدلفہ کی رات میں آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرے، آرام کرے. اگر آرام نہ کرنا ہو تو تہجد پڑھے، اللہ کا ذکر کرے لیکن باتیں نہ کرے. مزدلفہ کی رات میں حضور کی وہ دعا قبول ہوئی تھی. آپ نے عرفات کے میدان میں 6 گھنٹہ دعا کی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ ظالم کے ظلم کو معاف فرما دے اور مظلوم کا حق تو خود اپنی طرف سے دلوا دے. اللہ نے کہا نہیں، ظالم کو میں معاف نہیں کروں گا. لیکن مزدلفہ کی رات میں حضور یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی. قربان جب اس نبی پر میرے بھائیو. آج ہم تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر گھبرا جاتے ہیں. اس نبی نے کیا اللہ سے دل کھول کے دعائیں کی ہیں، کیا دعائیں کی ہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اس نبی پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو جس نبی نے مزدلفہ کی رات کے اندر بھی دعا قبول فرمائی. شب قدر کی رات کے برابر ہے اور مزدلفہ کی رات میں بھی تلبیہ پڑھے. 8ویں ذی الحجہ کو تلبیہ ہم نے شروع کہاں سے کیا؟ بس میں بیٹھتے ہی تلبیہ شروع کیا. تلبیہ پورے 8ویں ذی الحجہ کو، 9ویں ذی الحجہ کو، مزدلفہ کی رات کو.
10ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک ہم کو مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہے. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر پہلے وہی ٹھہرنا میدان میں واجب ہے. حج کے کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات. سب سے پہلا واجب وقوف مزدلفہ. کیا مطلب؟ مزدلفہ کے میدان میں سورج نکلنے کے پہلے ٹھہرنا. تو ہم کب مزدلفہ کا میدان چھوڑیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد چھوڑیں گے. سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے آپ کو جانا ہے مینا. کیا جانا ہے؟ آپ نے پہلا دن سب دیکھ لیا ہوگا پورا، تو آپ کو معلوم پڑے گا راستہ کون سا ہے جانے کا. مینا کے پہلے دن آپ کو سارا ڈائریکشن پورا دیکھ لینا ہے. پورے سگنل، کہاں سے جانا، کیسے آنا، مینا سے ہمارا خیمہ کس طرف، کتنا کلومیٹر. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور کبھی کبھی آف بھی ہم کیا کر لیں، اس کو سیو کر لیں. کبھی کہ انٹرنیٹ بند ہو چکا تو ہے بس سمجھ میں، ہر ایک کا فون نمبر ہر ایک کا لے لے، اپنے خیمے کا، اپنے کمرے والوں کا فوٹو پاٹ لے. تو آپ مزدلفہ سے کہاں جاؤں گے؟ مینا. کتنا ہے؟ قریب ہے 1 کلومیٹر. اگر ہمارا خیمہ دور ہوگا تو 3 کلومیٹر. بالکل ملا دیا ہے مزدلفہ اور مینا کو. میں جا کے آیا، ملا دیا ہے. اب مزدلفہ سے آپ کو مینا جانا ہے 10ویں ذی الحجہ کو. مینا سیدھا کہاں جائیں گے؟ اپنے کمرے میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جا پہلے اپنے ٹینٹ میں جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ کو تھوڑا ریسٹ کرنا ہو، بھوکے ہو تو تھوڑا ناشتہ کرنا ہو تو ناشتہ کر لیں. اس کے بعد آپ کو 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ آپ 15 کنکریاں لے لے، چونکہ 7 مارنی ہے، لیکن کبھی کوئی کنکری آگے پیچھے ہو جاوے. آپ کو جا کر وہاں سے بڑے شیطان کو کنکری مانے تلبیہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے. لیکن آپ اپنے خیمے سے نکلیں تو جو بھی انسان خیمے سے نکلے گا پہلے چھوٹا شیطان ہی آئے گا. کیا جائے گا؟ اسمال شیطان آئے گا لکھا ہوا، اس کو کنکری نہیں مارنی. پھر آئے گا میڈیم شیطان، اس کو کنکری نہیں مارنی. پھر آئے گا بگ شیطان. وہاں جانے کے بعد کیا مارنی ہے؟ 7 رمی کر اس کو کنکری مارنی ہے. کنکری مارنی ہے، اور کنکری کو ایک اس طرح پکڑے، یوں کر کے مارے. بہت بڑا پلر ہے، نیچے دیوار ہے اور نیچے گول راؤنڈ ہے. آپ کی کنکری وہاں لگنے کے بعد راؤنڈ میں گرنی چاہیے. کیا گرنی چاہیے؟ آپ نے کنکری ماری، ٹکرا کے آپ کے سامنے آئی 2 کنکری فیل. گری ہوئی کنکری کو کبھی نہیں پکڑیں گے. وہاں بہت سی کنکریاں گری ہوئی ہوگی، یہ باہر، یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، غیر مقبول کنکریاں ہوتی ہیں. اس لیے اچھا علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی کنکری مارو گے نا، ہزاروں لاکھوں حجاج ماریں گے تو آپ کو اپنی کنکری دکھے گی کہ میں نے ماری اور اندر گری. یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کو دکھے گی کہ میں نے کنکری ماری دیوار پر، اور دیوار کنکری کہاں گری؟ گول دائرے میں گری. اچھا وہ شیطان نہیں ہے، غصے ہو کے نہ مارے، ڈسپلن کے ساتھ مارے. وہ شیطان نہیں ہے چپل مارتے جوتے ہوئے تو ہاتھ میں آیا آج تو، ایسا نہیں ہے. وہ شیطان نہیں ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا. تو بڑے شیطان پر آپ کو کتنے مارنی ہے؟ کنکری. سنت طریقہ ہے کہ ہمار داہنی سائڈ قبلہ کعبہ ہو اور بائیں سائڈ کیا ہو؟ مینا ہو. یہ سنت ہے، لیکن وہاں سب دیکھنا، بس جہاں موقع ملے وہاں مار دینا. امام حنیفہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت میں سمندر میں تیرتا تھا تو میرا منہ قبلہ کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلہ کی طرف ہو؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، بھائی تیرا منہ تو تیرے کپڑوں کی طرف ہو. کیا جواب دیا؟ تیرے کپڑے کو لے کے چلا گیا تو پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو وہاں مینا میں جانے کے بعد مینا کس طرف یوں جہاں بھی آپ کو جگہ میرے سامنے ہے نا، تو وہاں کیا مانیں گے؟ 7 کنکریاں. کیا مانیں گے؟ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. آپ کو آتا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے وہاں دعوتیں کھائی ہے بہت ماشاءاللہ وہاں، اور آپ نے کھلایا ہے لیکن سیکھے نہیں ہو، تو کیا پڑھو گے؟ خالی بسم اللہ اللہ. کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ اللہ. کیا مارو گے؟ خالی کنکری مارو گے. 7 کنکریاں. اچھا جیسے ہی آپ نے کنکری مارنے کا ارادہ کیا، تلبیہ بند، تلبیہ بند. اب آپ لبیک پڑھنا، اب بالکل لبیک نہیں پڑھنا. تلبیہ پڑھتے پڑھتے خیمے سے نکلے اور کنکری مارنے کا ارادہ کیا، لبیک کیا ہو گیا؟ آپ کا بند ہو گیا. آپ کو اب لبیک کنکری مارنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے. اب قربانی والوں کا مسئلہ آپ لوگ مشورہ کر لو. یہاں کے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں. قربانی میں چیٹنگ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جو اپنا معتبر آدمی جو قربانی کرتا ہے، ان کے پاس 500 والے 550 والوں کی قربانیاں 1200 روپے انڈیا کا یا کلو گوشت ملتا ہے. اس حساب سے 600 ریال والے، 650 625 والے قربانی صحیح کر سکتے ہیں. اس سے قربانی میں جانوروں کی عمر ہوتی ہے. بکرا کتنے سال کا ہو، پاڑا کتنے سال کا ہو، 2 سال کا. آپ 500 کی کریے گا لیکن سال کا نہیں ہوگا.
اس لیے ہم ہمارے گروپ میں بڑا مشورہ کر لے. حج کمیٹی والوں نے جو قربانی دکھائی ہے تو حج کمیٹی والے آپ کو کوپن دیں گے. آپ پر حج کمیٹی والوں سے رابطہ. حج کمیٹی میں کبھی قربانی دکھوانے کی نہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے قربانی کر لی اور انہوں نے قربانی نہیں کی اور آپ نے ربی کنکری نہیں ماری اور قربانی ہو گئی، تو کنکری مارتے مارتے کبھی کبھی اثر ہو جاتی ہے. میرا بولنا تو آسان ہے، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا. لیکن قربانی لگتے لگتے کبھی مغرب کے بعد لوگ جاتے کنکری نہیں لگتی، اتنا مجمع ہوتا ہے. اس لیے قربانی کے پہلے، کنکری کے پہلے قربانی ہو گئی تو آپ پر دم واجب ہوگا. اس میں ترتیب واجب ہے. پہلے کیا ماریں گے؟ کنکری ماریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی. قربانی کے بعد حلق. یہ تینوں ترتیب ہے. حج کے کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں. پہلا مزدلفہ میں ٹھہرنا، ایک کنکری مارنا تینوں دن واجب، قربانی کرنا واجب، حلق کرنا واجب. آگے 2 آئیں گے، صفا مروہ کی صحیح کرنا طواف زیارت کے بعد، اور چھٹا آئے گا حج ودا، طواف ودا کرنا. یہ حج کے 6 واجبات ہیں. قربانی کر لی، حلق ہو گیا. حلق اپنے خود کرے، یہاں سے لے جانا وہ لیجر وغیرہ حلق کرنے کے لیے، وہاں دکانیں نہیں ملے گی آپ کو، ملے گی تو آپ واپس نہیں آ سکو گے اپنے خیمے میں، اس لیے یہاں سے انتظام کر کے ہی جانا. اچھا، اپنے حلق کرنے کے پہلے دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، اپنا باطنی بھی کر سکتے ہیں، اپنا کر کے دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، اور آدمی اپنی بیوی کی خود کی چوٹی کاٹ سکتا ہے. بال تینوں جگہ بہت فیسٹیول آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہے، اگر وہ ہے جن کے بال ادھر سے چھوٹے، ادھر سے چھوٹے، ادھر سے بڑے، تو تینوں جگہ سے بال کاٹنے پڑیں گے. اگر سارے کے سارے بال سرخے یکساں ہیں تو بالوں کو جمع کر کے پوروے کے برابر بالوں کو کاٹ لے. عورت کے بال کاٹ سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے بال کو. آپ کا حلق ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ آپ فارغ ہو گئے. فارغ کس میں ہو گئے؟ آپ پر احرام کھل گیا. خوشبو کھا سکتے ہیں، آئس کریم کھا سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، صابن سے نہا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا ایک عمل باقی ہے، طواف زیارت. سارے چیزوں سے فارغ ہو چکے، لیکن آپ اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ طواف زیارت نہ کریں گے. دیکھو، طواف زیارت برابر سننا، طواف زیارت کا 3 دن ہے. کتنے دن؟ 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر، کون سی ذی الحجہ؟ حج کا تیسرا دن. 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر پورا دن، 11ویں کا پورا دن رات بھی، اور 12ویں کی مغرب تک، یہ 3 دن میں آپ کو مینا سے مکہ آنا ہے اور بیت اللہ کا طواف زیارت کرنا. یہ حج کا فرض ہے، تیسرا فرض ہے. اس سے میری تو رائے کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ نہ آوے، کیونکہ آپ کی کنکری قربانی حلق ہوتے ہوتے آپ کا ٹائم رات پڑ جائے گی. تو کب آوے؟ 11ویں ذی الحجہ کو آوے، کہ 11ویں ذی الحجہ کو فجر سے ظہر تک آپ کا کوئی کام نہیں ہے. کیوں کہ دوسرے دن کی کنکری کب مارنی ہے؟ زوال کے بعد مارنی ہے، ظہر کے بعد مارنی ہے. تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے حرم شریف آ جاوے اور آ کر طواف زیارت کرے. تو آپ کس میں آئیں گے؟ سلور کپڑوں میں آئیں گے. کون سے کپڑوں میں آؤں گے؟ یہ کپڑوں میں آؤں گے. کون سے؟ حلق کرنے کے بعد. لیکن اگر آپ نے چلو شیطان کو کنکری مار ڈالی، لیکن آپ کو لگا بھی قربانی کا بھی تو بہت ٹائم ہے اور آپ مکہ المکرمہ میں طواف زیارت کرنے آئے تو ہو جائے گا، لیکن کس میں ہوگا؟ احرام کی حالت میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ بات سمجھ. جو یہ بیان پورا کر کے بھی میں آپ کو 10 منٹ کے سوالات کا موقع دوں گا کہ بھائی آپ نے شیطان کو کنکری ماری بڑی، اب قربانی کا ٹائم بہت لیٹ ہے، میں بھی قربانی کا فون دیا یا 3 گھنٹے 4 گھنٹوں کے بعد ہوگی، ٹیکسی مل گئی اور آپ طواف زیارت کرنے مکہ آ گئے، تو احرام کی چادر میں آئیں گے، کیونکہ ابھی آپ کا حلق کے بعد اترے گا. آپ طواف زیارت کریں گے تو رمل بھی کریں گے، صفا مروہ کی وہ اپنے کندھا کھلا بھی رکھیں گے، اور صفا مروہ کی صحیح اس کپڑے میں ہوگی، احرام میں. حلق کرنے کے بعد آپ آئیں گے تو طواف زیارت اس کپڑوں میں ہوگا، اور صفا مروہ کی صحیح بھی کیا ہوگی؟ اس کپڑے میں ہوگی. 10ویں ذی الحجہ کے دن تو نہ آوے، 11ویں ذی الحجہ کو آوے. کون سے دن آوے؟ 11ویں. پھر 11ویں ذی الحجہ کو پھر کمرے میں نہ جاوے. کل ایک ساتھی نے مجھے کہا ہم نے بس کی ہے کہ طواف زیارت کرنے بس میں آ جائیں گے، پھر ریٹرن میں کمرے میں آ کر ایک ٹائم کا کھانا کھا کے آرام کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آج جب طواف زیارت کرنے آپ آئے، آپ نے ظہر کے پہلے آپ نے طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کیا. طواف زیارت کے کرنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر کے آپ نے ظہر کی نماز بھی بیت اللہ میں نہیں پڑھی، آپ مینا میں پہنچ گئے. تو ہم کمرے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بلکہ طواف زیارت کرنے کے بعد سیدھے کہاں آئیں گے؟ مینا میں آئیں گے. اور مینا میں آنے کے بعد اچھا، آپ 11ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ طواف زیارت کرنے وہاں سے نکلے تو 3 شیطانوں کی کنکری ساتھ میں لے جانا. اب میری رائے ہے کیوں لے جانا کہ آپ طواف زیارت کرنے کر لیا،
صفا مروا کی صحیح کر لی، کنکر آپ کے پاس ہوگی تو ریٹرن میں سیدھے کنکری مار کے گھر جائیں گے، ورنہ گھر جانا پڑے گا، پھر گھر سے کنکریاں مارنے آنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کتنی کنکریاں ہونی چاہیے؟ 21 تو لگانی ہے، لیکن آپ کے پاس کم سے کم 25-26 ہونی چاہیے. 11ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے فجر تک کنکری مارنا ہے. ظہر کے بعد جاوے، عصر کے بعد جاوے، مغرب کے بعد جاوے، عشاء کے بعد جاوے. کنکری کی ترتیب یہ رہے گی، آپ جیسے اپنے خیمے سے نکلو گے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے 7، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے 15-20 منٹ کونے میں جا کے دعا کرنی ہے. پھر قریب میں ہی دوسرا شیطان ہے، دور نہیں ہے، پھر میڈیم کے پاس آ کر 7 کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے 10-15 منٹ دعا کریں گے، اور بڑے شیطان کے پاس آ کر کنکری ماریں گے، دعا نہیں کریں گے. یہ کون سا وقت بولو؟ 11ویں ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی. اگر 12ویں ذی الحجہ کی فجر تک آپ نے کنکری نہیں ماری بھیڑ کی وجہ سے، تو 12ویں ذی الحجہ کو آپ کو کنکری مارنے کا ٹائم بھی ظہر کے بعد سے لے کر 13ویں کی فجر تک ہے. آپ کی بھی 12ویں کی بھی ماننی پڑے گی، 11ویں کی قضا کرنی پڑے گی، اور دم بھی آئے گا. دن پورا ہو گیا، اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، آپ کی کنکری انشاءاللہ لگ جائے گی. 12ویں ذی الحجہ کو پھر ظہر کی نماز کے بعد آرام کرے، فجر میں ظہر کی نماز کے بعد پھر چھوٹے شیطان کے پاس آوے 7 کنکریاں مارے، دعا کرے. میڈیم کے پاس آوے 7 کنکریاں مارے، دعا کرے. بڑے کے پاس آ کر دعا نہ کرے. 12ویں ذی الحجہ کو مغرب کی نماز میں آپ فارغ ہوئے کنکریاں مار کر، تو وہاں بسیں لگے گی، آسانی والی بسیں، عزیزیہ عزیزیہ عزیزیہ، اور ہر ایک کو ایک سیٹ میں بٹھائے گا. اور آپ کا حج پورا ہو چکا ہے، آپ کی کنکری تینوں لگ چکی ہے، اب عزیزیہ میں آ جانا. لیکن 12ویں ذی الحجہ کو یہ بسیں مغرب سے لے کر پوری رات چلے گی، پوری رات چلے گی. آپ کو وہاں سے پیدل نہیں آنا، آرام سے آ جاؤں گے. لیکن 13ویں ذی الحجہ کی فجر ہماری ہو گئی مینا میں. کہاں ہو گئی؟ ہم نے مینا نہیں چھوڑا، تو آپ کو 13ویں ذی الحجہ کی بھی رمی کرنی پڑے گی، کنکری مارنی پڑے گی. اور 13ویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت کون سا ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی فجر سے، 11ویں کا زوال کے بعد، ظہر کے بعد، 12ویں کا ظہر کے بعد، لیکن 13ویں کا فجر سے لے کر مغرب تک. پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، دعا کریں گے. میڈیم کو ماریں گے، دعا کریں گے، اور بڑے کو مار کر دعا نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ آنا ہے. مکہ میں آئیں گے، بہت تھکے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ، اور پھر مکہ میں 1 تاریخ کو پہنچو گے، 3 تاریخ کو بسیں چالو ہوگی. منڈے کے دن آپ 2 دن آرام کر کے پھر منڈے کے دن آپ کے پاس بہت دن زیادہ کہ نفلی طواف کرتے رہے، عمرہ کرے، عمرے زیادہ نہ کرے، عائشہ کا کر لے، جعرانہ کا کر لے، اور باقی طواف کرے. طواف افضل ہے. طواف کے کرنے کے بعد جب آپ کو یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہو، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ الوداعی طواف کرنا ہے، طواف وداع. ہمارا آخری دن ہو کہ آج شام کو میں مدینہ، معلم بتا دے گا آپ کو مدینہ جانا ہے، تو اس وقت ہم جامع وضو کر کے بیت اللہ کا طواف کرے، سادے کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرے، الوداع طواف کرتے کرتے روے. ہر چکر میں آدمی کی داڑھی تر ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جاوے. یہ اللہ، یہ آخری موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر تو مجھے دوبارہ نہ بلاوے. الوداع طواف میں حاجی عجیب روتے ہیں، روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی ہے. طواف کے مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر جب نکلے پھر 2 کھڑے رہے، یہ اللہ میں تو جا رہا ہوں، یہ اللہ تو مجھے دوبارہ بلا دے. پھر نکلے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرے. نکلتے نکلتے 1 گھنٹہ کرے، تب جا کر کعبۃ اللہ کو چھوڑے. یہ الوداعی طواف ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. ذرا مدینہ منورہ چلے جاوے، انشاءاللہ حج کے آنے کے بعد مدینہ منورہ کا پروگرام کریں گے. اب سنو مستورات کو، مستورات کی بات سنو. ہماری مستورات بہت ساری جوان بھی ہیں. مستورات ان حالت میں، جن حالت میں مستورات نماز نہیں پڑھ سکتی، اور حالت میں ہے، تب بھی مستورات حج کا احرام باندھ لے. کیا باندھ لے؟ حج کا احرام باندھ لے، تلبیہ پڑھ لے، حج کی نیت کر لے، ہمارے ساتھ بس میں آ جاوے، مینا میں رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، سارے اعمال ذکر کر سکتی ہے، عرفات کے میدان میں بھی آوے، سارا حج اس کا ہوگا. مزدلفہ میں ہمارے ساتھ ہوگی، کنکری مارے گی، قربانی کرے گی، حلق کرے گی. ان حالت میں، جن حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، سارے کام کر سکتی ہے، البتہ طواف زیارت نہیں کر سکتی. کیا نہیں کر سکتی؟ اور طواف زیارت جب تک عورت نہیں کرے گی تب تک حلال نہیں ہوگی. اگر مرد طواف زیارت کے بغیر انڈیا لے گیا تو ہمیشہ کے لیے بیوی قیامت تک، موت تک حلال نہیں ہوگی. طلاق دے تو دوسرا نکاح کر کے بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے حلال نہیں ہوگی. اب سنو مسئلہ.
10ویں 11ویں 12ویں کو تینوں دن میں عورت ان حالت میں جن حالت میں طواف زیارت کتنے دن ہے بیٹا؟ کون سے بولو؟ 10 کی فجر سے 12ویں کی مغرب. ان تینوں دنوں میں وہ طواف زیارت کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو واپس مکہ آ جائے. آنے کے بعد 4-5 دن کے بعد جب بھی پاک ہو جائے طواف زیارت کر لیں. بھائی بچوں کہ آپ کے پاس تو بہت ٹائمنگ ہے طواف زیارت کر لیں. لیکن ایک مسئلہ سنو، ایک عورت ابھی پاکی کی حالت میں ہے اور اس کو پتہ ہے 10ویں ذی الحجہ کو 10 بجے تک خون آنے کا خطرہ ہے. کتنا خون آنے کا مطلب ان حالت میں آنے کا اندیشہ ہے. تو اس وقت ہم کنکری نہیں ماریں گے، اپنی عورت کو لے کر سیدھے طواف زیارت کرنے ڈائریکٹ مزدلفہ سے آئیں گے. کم سے کم 4 طواف کے چکر مارنے کا وقت ابھی مل جائے نا تو بھی چلے گا. اگر عورت نے سستی کی یا مرد نے کی عورت کو لے کر نہیں آئے تو دم واجب ہوگا. یا 10ویں ذی الحجہ کو عورت نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں تھی، 12ویں کو نہیں تھی، وہ 12ویں کو عصر کے وقت پاک ہو گئی اور اس کو اتنا وقت اس کے پاس ہے سورج ڈوبنے تک کہ وہ ٹیکسی کر کے زیادہ 200 ریال بھی دینے پڑے، ٹیکسی کر کے حرم شریف آ کر اتنا وقت ملے کہ کم سے کم 4 طواف کے چکر کر دے تو بھی اس کو طواف زیارت کرنا پڑے گا. اور سستی کی بنیاد پر اس نے نہیں کیا اور سورج ڈوب گیا تو اس کو دم دینا پڑے گا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو 5 منٹ پوچھ لو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو. ہاں تو فون سے بلانے کا باہر، خیمے سے باہر. فون نہ ہو تو باہر آواز لگانے کی. خیمے سکینہ تو آ جائے گی باہر، فاطمہ تو آ جائے گی. وہ خیمے چھوٹے خیمے 50 بھی ہوتے ہیں، 100 بھی ہوتے ہیں، 150 بھی ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ ایسا ہے، جگہ ایسا رہے مینا میں اور عرفات میں سب خیموں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے یہ پورا جگہ ہے، بعض خیموں میں کیا ہوتا ہے جس میں پردہ ہوتا ہے، پیچھے عورتیں آگے مرد. بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے یہ حصہ مرد ہوتا ہے، یہ حصہ مرد ہوتا ہے. یہ بلڈنگ والوں کی عورتیں ان کے قریبی ہوتی ہیں، سب بلڈنگ والے ہی، پوری بلڈنگ ساتھ میں ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. اس سے ساتھ میں رہیو، محبت سے رہیو. پہلے 2 دن ہوئے ہیں، بس میں جھگڑے مت کرنا. کوئی کچھ کہے تو صبر کرنا. انشاءاللہ آپ کے 40 دن بہت اچھے گزریں گے. بہت اچھی جگہ پر معلم آپ کو ملے گا ہی نہیں دنیا میں بھی. نہیں ہوگا. نہیں، پوری بلڈنگ کا ایک ہی خیمہ آتا ہے. ابھی جو آتا ہے پوری بلڈنگ کا معلم تو نظر نہیں آتا. آپ کی بات ایک شان کی معاف کرنا. معلم کا نمبر نظر آئے گا. کون سا آپ کا معلم کا نمبر؟ اچھا، کسی کو کچھ پوچھنا ہے دوسرا؟ ہاں، جو یہاں سے احرام کر کے جب بس ملائیں گے ہماری نیت کرنی ہے. حجت کرنے والا جو تو احرام پہ نہیں ہے. حج قران والے ہیں؟ یہ سب احرام حج قران والے ہیں. آپ کا تو اچھا اس نے بعد لے کر ٹائم میں تو جانے والے ہیں. حج قران والوں کو تو احرام آپ کی تو نیت ہو چکی ہے. آئی بات سمجھ میں ہے نا؟ آپ نے حج کی اور عمرہ کے ساتھ میں نیت کر لی ہے تو آپ کو تو وہاں جا کر بس میں بیٹھتے آپ کو تو خالی تلبیہ پڑھنا ہے. ابھی پڑھتے رہنا آپ کو تلبیہ. آپ کا تلبیہ چالو ہے بس سمجھ میں. آپ کو بس میں بیٹھ کر حج تمتع والے تو نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے تب. ابھی آپ پر ساری کی ساری پابندیاں ضروری ہے. بال نہ ٹوٹے. حج قران کرنا تو کون سا حج افضل ہے؟ کسی نے مجھے پوچھا. جب میں نے تم کو پوچھا تو کوئی کہتا قران افضل ہے، کوئی کہتا تمتع افضل ہے، کوئی کہتا افراد افضل ہے. میں تو یوں کہتا ہوں جس کی اچھی کیفیت اس کا افضل ہے. اعلیٰ کیفیت حج کی، اعلیٰ کیفیت جن فکروں کے ساتھ، جن دل کی کیفیت کے ساتھ وہ حج کرے وہ حج کا ہے افضل ہے. حج میں بہت اچھا. میں ایک بات بتاؤں، اب وہ آتے ہیں جمرات کی جو رمی کرتے ہیں نا، وہاں تو ہمارے خالی تمہاری بلڈنگ میں اگر وہ صفائی کرنے والا نہ تو کچرے کا ڈھیر ہو جاوے. اتنے سارے حجاج کرام کنکری پھینکتے لیکن کبھی پہاڑ دے گا؟ مفتی شفیع صاحب نے ہمارے قرآن میں لکھا ہے اللہ نے فرشتوں کی ٹیم تیار رکھی ہے، جیسے تم نے کنکری ماری فوراً کنکری کو جمع کر کے لے جاتے. اللہ کی قدرت ہے. ساری کنکرا اسی دن خالی. کوئی حکومت کا آپ کو آدمی کنکری لیتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. فرشتوں کی پوری ٹیم حج کے دن میں کام کرتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے میرے پاس، بڑے بڑے ابدال. 4-5 دن پہلے ایک ساتھی ملے تھے یمن کے، کل ہی ملے تھے راجی میں، مصر کے عالم ملے تھے. مجھے کہا 40 ابدال میں سے 10 ابدال اس مرتبہ حج میں ہے. تو مگر آپ کو کس نے کہا؟ کہ ہمارے علماء مصر نے کہا. ایسے اللہ والے لوگ عرفات کے میدان میں ہوں گے میرے بھائیوں، مزدلفہ میں، مینا میں. ایسے وقت میں ہم بہت کیفیت کے ساتھ حج کریں.